وزیر کے ٹی آر نے گھریلو پکوان گیس سلنڈرز کی قیمتوں میں وقفے سے اضافہ اور اس پر مودی حکومت کے نامناسب موقف کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے آج اپنے ٹویٹر ہینڈل پر وزیر اعظم مودی کا ایک مختصر 7 سیکنڈ کا ویڈیو پوسٹ کیا ہے۔ اس ویڈیو میں مودی پکوان گیس سلنڈر کی قیمت میں اضافے پر عوام کو مشورہ دے رہے ہیں کہ ووٹ ڈالنے سے پہلے اپنے گیس سلنڈر کو نمسکار کرتے ہوئے جائیں۔ ساتھ ہی تارک راما راؤ نے اس ویڈیو کے علاوہ اپنے پوسٹ میں لکھا کہ بعض اوقات اچھا مشورہ غیر متوقع مقامات سے حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ مودی جی، ایل پی جی گیس سلنڈر کی قیمت میں اضافے کے ذمہ دار افراد کو سزا دی جائے۔ تارک راما راؤ نے لکھا کہ حضور آباد ٹی آر ایس کے ساتھ ہے۔ حلقہ اسمبلی حضور آباد کا ضمنی انتخاب ہونے والا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ وزیر موصوف نے اس ضمنی انتخاب کے پس منظر میں ہی وزیر اعظم کا یہ پرانا ویڈیو جاری کیا ہے۔ ٹیکہ نہیں تو وظیفہ اور راشن نہیں کی تجویز پر تلنگانہ کے محکمہ صحت کے ڈائریکٹر سرینیواس راؤ نے وضاحت کی ہے۔ انہوں نے میڈیا میں اس طرح کی خبروں کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو اس تعلق سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت نے اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ دواخانہ عثمانیہ میں چلتے ہوئے سیلنگ فین کے گرنے کے گزشتہ روز پیش آئے واقعے میں ایک لیڈی ڈیوٹی ڈاکٹر کے زخمی ہونے کے بعد آج پی جی ڈاکٹرز نے اپنے سروں پر ہیلمٹ پہن کر خدمات انجام دی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرز نے خدمات کا بائیکاٹ کرتے ہوئے او پی بلاک کے سامنے احتجاج کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ دواخانہ عثمانیہ میں جان کو ہتھیلی پر رکھ کر وہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے واقعات پر حکومت کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ ڈاکٹرز کے ہیلمٹ پہن کر خدمات انجام دینے کی ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے حضور آباد کے ضمنی انتخابات کی مہم کے حصے کے طور پر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے پر مرکز کی مودی زیر قیادت حکومت پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 23 اکتوبر 2021 کو ریکارڈ سطح پر پہنچ گئیں۔ حیدرآباد میں پٹرول کی قیمت 111 روپے 55 پیسے فی لیٹر ہو گئی تو وہیں ڈیزل کی قیمت 104 روپے 70 پیسے تک پہنچ گئی، جبکہ 2010 میں پٹرول کی قیمت 52 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 38 روپے فی لیٹر ہوا کرتی تھی۔ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ روز کا معمول بن چکا ہے۔ ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کی بنیادی وجوہات خام تیل کی قیمتوں میں ہونے والا اضافہ ہے اور بین الاقوامی سطح پر ہندوستانی روپے کی قدر میں گراوٹ ہے۔ تلنگانہ میں کووڈ ٹیکوں کے 3 کروڑ ڈوز کے نشانے کی تکمیل کا جشن منایا گیا۔ محکمہ صحت و طبابت کی جانب سے یہ تقریب منعقد کی گئی، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر چیف سیکرٹری سومیش کمار نے شرکت کی۔ انہوں نے اس موقع پر کیک کاٹا اور فضا میں غبارے بھی چھوڑے گئے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت اور محکمہ صحت و طبابت کی جانب سے مشترکہ طور پر کی گئی مساعی کے نتیجے میں یہ نشانہ حاصل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ٹیکوں کے لیے اہم رہنمایانہ خطوط جاری کیے تھے۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت کرونا کی تیسری لہر کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار ہے، جس کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اپولو گروپ کے صدر نشین ڈاکٹر پرتاپ ریڈی نے کہا ہے کہ حیدرآباد کے اپولو ہاسپٹلز 2 تا 18 برس کی عمر کے افراد کو کووڈ ویکسین دینے کے لیے آگے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے بچے جو مختلف امراض اور پیچیدگیوں کے شکار ہیں ان کو مفت ٹیکہ دیا جائے گا، تاہم اس کو ہنوز منظوری نہیں دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 تا 18 برس کی عمر کے بچوں کے لیے کووڈ ویکسین تیار ہے۔ کووڈ کے دونوں ویکسین 28 دنوں کے وقفے میں دیے جائیں گے۔ فلک نما فلائی اوور کا کام تقریباً مکمل ہو گیا ہے۔ 1 نومبر تک اس فلائی اوور کی روشنیوں اور کلر کا کام مکمل ہونے کی توقع ہے۔ فلائی اوور کا کام گزشتہ کئی ماہ سے تیزی سے جاری ہے۔
ان کاموں کے سلسلے میں اس فلائی اوور کو بند کر دیا گیا ہے، جس سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شہر میں پولیس کی جانب سے گانجے کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ کل رات ساؤتھ زون پولیس کی جانب سے یاقوت پورے میں تلاشی مہم چلائی گئی۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون گجاراؤ بھوپال کی قیادت میں تقریباً 100 ملازمین پولیس نے اس مہم میں حصہ لیا۔ مہم کے دوران کئی گاڑیوں کی تلاشی لی گئی اور 10 راؤڈی شیٹرز کی کاؤنسلنگ کرتے ہوئے انہیں مجرمانہ سرگرمیوں سے دور رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ ڈی سی پی نے میڈیا کو بتایا کہ اس مہم کے دوران ایسے مقامات کی بھی تلاشی لی گئی جو اکثر سنسان رہتے ہیں، بالخصوص MMTS اسٹیشنوں اور فلائی اوور برج کے نیچے بھی تلاشی لی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ پرانے شہر میں گزشتہ 2 ماہ سے ڈرگس کے خلاف پولیس کی مہم جاری ہے۔ کورونا کی وجہ سے MMTS ٹرینیں نہیں چلائی جا رہی تھیں، جس کی وجہ سے ریلوے اسٹیشن اور آس پاس کے علاقوں میں خرید و فروخت اور استعمال کی اطلاعات ملی تھی، جس کے بعد ان مقامات پر خصوصی توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مہم کے دوران گاڑیوں کی تلاشی بھی لی گئی اور راؤڈی شیٹرز کی کاؤنسلنگ بھی کی گئی۔ کانگریس کے ترجمان نظام الدین نے انتخابی وعدوں کی عدم تکمیل پر حکمراں جماعت TRS پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ غریب عوام کی حکومت کو کوئی فکر نہیں ہے۔ انتخابات کے وقت ہی حکومت کو غریب عوام یاد آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دلت بندھو، ریتو بندھو جیسی اسکیمات انتخابات کے عین وقت پر ہی متعارف کی جاتی ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ قانونی طور پر رشوت کے ذریعے حکومت عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے ریاست میں جلد انتخابات کے امکانات بھی ظاہر کیے۔ پھول باغ علاقے میں ڈبل بیڈ روم مکانات میں رہنے والے افراد نے MRO بنڈلہ گڑھ کو کوارٹرز خالی کر دینے 31 اکتوبر تک کی مہلت مانگی ہے۔ MRO پولیس کی بھاری تعداد کے ساتھ وہاں پہنچی اور ان کو یہ ڈبل بیڈ روم مکانات خالی کرنے کی ہدایت دی۔ بعد ازاں MRO نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان افراد نے 31 اکتوبر تک کی مہلت مانگی ہے، جس کے بعد ان افراد کو یہ مہلت دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ان سے حلف نامہ بھی لے لیا گیا ہے۔ 31 اکتوبر تک یہ افراد ڈبل بیڈ روم مکانات خالی کر دیں گے۔ حضور آباد کے ضمنی انتخاب کی مہم آئندہ 2 دنوں میں اختتام کو پہنچے گی، تاہم کانگریس پارٹی کی انتخابی مہم میں سستی دیکھی جا رہی ہے۔ AICC کی جانب سے اس ماہ کی 8 تاریخ کو انتخابی مہم چلانے والی اہم شخصیات کے ناموں کا اعلان کیا گیا تھا، تاہم اس فہرست میں شامل انتخابی مہم چلانے والی اہم شخصیات کے علاوہ پارٹی کے سینئر قائدین بھی انتخابی مہم سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کومٹ ریڈی، جگا ریڈی، اظہر الدین کنڈا سریکھا اور ان کے شوہر بھی انتخابی مہم سے دوری بنائے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جانا ریڈی، رینوکا چودھری بھی انتخابی مہم میں نظر نہیں آئیں۔ ریاست کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے سرکاری ملازمتوں کا اعلامیہ جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ان بے روزگار نوجوانوں کی حمایت میں YSR تلنگانہ پارٹی کی صدر YS شرمیلا نے بھوک ہڑتال کی۔ وہ ہر منگل کو ایک روزہ بھوک ہڑتال کرتی ہیں۔ آج صبح انہوں نے جنگاؤں ضلع کے تیماپور میں بھوک ہڑتال کی۔ شرمیلا عوامی مسائل اٹھانے کے ساتھ ساتھ حکومت کی ناکامیوں کو عوام کے سامنے لے جانے کے لیے یاترا پر ہیں۔ اس یاترا کو پرجا پرستھانم یاترا کا نام دیا گیا ہے، تاہم ہر منگل کو بے روزگاروں کے مسائل پر ان کی ایک روزہ بھوک ہڑتال یاترا کے دوران بھی جاری ہے۔ فلیگ ڈے کے سلسلے میں شہداء کو خراج پیش کرنے کے لیے ضلع نلگنڈا میں سائیکل ریلی نکالی گئی، جس میں پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز نے بھی حصہ لیتے ہوئے اس ریلی کو کامیاب بنایا۔ ضلع پولیس دفتر سے نلگنڈا SP DIG رنگناتھ نے اس ریلی کو جھنڈی دکھائی۔ اس ریلی نے ٹاؤن کے مختلف مقامات کا احاطہ کیا۔ ریلی میں کھلاڑیوں نے بھی حصہ لیا۔ اس موقع پر غبارے بھی فضا میں چھوڑے گئے۔
تلنگانہ میں موسم کی تبدیلی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ ایک طرف دن کے درجہ حرارت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے تو دوسری طرف رات کے درجہ حرارت میں کمی درج کی گئی ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ریاست کے کئی مقامات پر درجہ حرارت میں گراوٹ محسوس کی گئی۔ صبح کے وقت کئی مقامات پر سردی کی لہر دیکھی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں صبح میں ضروری کاموں کے لیے گھروں سے نکلنے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ عادل آباد، کومرم بھیم آصف آباد، ملگ، کھمم اور دیگر مقامات پر سردی کی شدت زائد درج کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد کے کئی مقامات پر صبح کے اوقات میں کہر نظر آ رہی ہے۔ فٹ پاتھ پر سونے والے افراد اور چہل قدمی کرنے والے افراد کو کہر کے سبب کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میدک ضلع کے نظام پیٹ منڈل کے کئی علاقوں کے کسانوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے، کیونکہ متبادل کاشت کے لیے حکومت کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے بیج بونے کے 10 دن کے باوجود زمین سے پودے نہیں نکلے۔ ان کسانوں کا کہنا ہے کہ ہزاروں روپے خرچ کرتے ہوئے انہوں نے متبادل کاشت کے لیے بیج خریدے اور اس کی رسید بھی انہیں نہیں دی گئی۔ ان کی یہ کوششیں رائے گاں ثابت ہوئی۔ دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی دریاؤں گوداوری اور کرشنا کے آبی پروجیکٹس کو مرکز کے تحت کرنے جاری کردہ گزٹ اعلامیے پر عمل کے حصے کے طور پر کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ کی سب کمیٹی کے ارکان نے تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے مختلف آبی پروجیکٹس کا معائنہ کیا۔ کمیٹی کے ارکان نے سری سیلم ڈیم اور دیگر ڈیمز کا معائنہ کرتے ہوئے وہاں کے عہدیداروں سے گزٹ پر عمل آوری کے سلسلے میں تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا۔ کرشنا تاس میں سری سیلم ناگرجنا ساگر پروجیکٹس کے 15 آؤٹ لیٹس بورڈ کے حوالے کرنے کے لیے بورڈ نے تلنگانہ اور اے پی سے خواہش کی ہے۔ اس پر آندھرا پردیش نے رضامندی ظاہر کی، جبکہ تلنگانہ حکومت نے اس پر اعتراض کیا ہے۔ کمیٹی کے ارکان نے ان پروجیکٹس کا معائنہ کرتے ہوئے گزٹ پر عمل کے سلسلے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ورنگل ضلع میں بکرے اینتھراکس کا شکار ہو گئے۔ ضلع کے چمپالا بنڈا علاقے میں ویٹرنری ڈاکٹرز نے بکروں کو اینتھراکس سے متاثر پایا۔ اینتھراکس کے سبب 4 دنوں کے وقفے سے 4 بکروں کی موت ہو گئی۔ اس واقعے کے نتیجے میں مقامی عوام بالخصوص چرواہوں میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ اینتھراکس بکروں سے انسانوں میں بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ میڈیکل آفیسر نے بکروں کو دور رکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ بکروں کی موت کے بعد ان کو میڈیکل آفیسر کے پاس لے جایا گیا، جس پر میڈیکل آفیسر نے بکروں کے جھنڈ میں سے بعض بکروں کے مختلف نمونے حاصل کیے۔ ان نمونوں کو جانچ کے لیے ضلع مستقر کے مویشیوں کے لیب کو بھیجا گیا۔ نمونوں کی جانچ پر ان بکروں کے اینتھراکس سے متاثر ہونے کا پتہ چلا۔ ان نمونوں کو مزید جانچ کے لیے حیدرآباد بھیجا گیا۔ بکروں کے جھنڈ کو موضوعات سے دور رکھنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ اینتھراکس کی روک تھام کے لیے بکروں کو ٹیکے بھی دیے گئے ہیں۔ اسی دوران ویٹرنری کے عہدیداروں نے کہا کہ اس تعلق سے تشویش کی کوئی بات نہیں ہے۔ پولیس نے تلنگانہ اور چھتیس گڑھ کی سرحد پر ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ پولیس نے ماؤ نواز لیڈر ہڈما کی تلاش شروع کر دی ہے۔ سیکورٹی فورسز دونوں ریاستوں کی سرحدوں پر گاڑیوں کا معائنہ کر رہی ہیں۔ پولیس ان علاقوں میں مختلف مقامات پر دھاوے بھی کر رہی ہے۔ گزشتہ روز ہوئے انکاؤنٹر میں ماؤ نوازوں کی ہلاکت کے بعد اس علاقے کو پولیس نے گھیر لیا ہے اور ماؤ نوازوں کی شدت کے ساتھ تلاش جاری ہے۔ اے آئی سی سی کے رکن و متحدہ آندھرا پردیش میں معذورین کے کارپوریشن کے سابق صدر نشین بکا جوڈسن نے کہا ہے کہ کسانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ناقص دھرانی پورٹل کی وجہ سے کسانوں کو یہ مشکلات کا سامنا ہے اور بعض کسان ریاست میں خودکشی بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ اور چیف سیکرٹری سومیش کمار کسانوں کی مشکلات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے مختلف مقامات پر پھرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر مال و سیکرٹری اراضیات کے مسائل کو حل نہیں کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں کئی بے قاعدگیاں ہو رہی ہیں۔ سپر اسٹار رجنی کانت نے نیشنل فلم ایوارڈز کی تقریب میں دادا صاحب پھالکے ایوارڈ حاصل کیا اور اسے اپنے سرپرست آن جہانی کے بالا چندر، اپنے ٹیکنیشین، فائنانس دوست، ڈرائیور اور ٹرانسپورٹ کے ساتھی راج بہادر کے نام کیا۔
رجنی کانت نے ایک بس کنڈکٹر سے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا اور ایک بڑے فلم اسٹار بنے۔ انہیں نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے وگیان بھون میں یہ ایوارڈ پیش کیا۔ ہندوستانی سنیما کے لیے دیے جانے والا سب سے بڑا اعزاز قبول کرتے ہوئے رجنی کانت نے کئی افراد کا شکریہ ادا کیا۔